اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز سورۃ الاعلیٰ سے ہو رہا ہے، جس کا نمبر 87 ہے، اور یہ بالاجماع مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں بھی ابتدائی صورت ہے، اور یہ ان صورتوں میں آخری صورت ہے جو مسبحات کہلاتی ہے۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں قرآن پاک کی کہ جو لفظ تسبیح سے جن کا آغاز ہوتا ہے، مثال کے طور پر سبح للہ ما فی السماوات، یا یسبح للہ ما فی السماوات، یا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہ ہے سبح اسمہ، اور سبح جو ہے یہ فعل امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتیں، یا وہ صورتیں کہ جن کی آپ عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں خاص طور پر جو ہے آپ ان کی تلاوت فرماتے تھے، اور اس کے بعد جو سورہ غاشیہ ہے ان کو آپ ملا کر پڑھتے تھے پہلی اور دوسری رکعت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے نام کی پاکیزگی بیان فرمائیں۔ تو ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہم نماز میں جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اور یہ ریکمینڈڈ ہے کہ جب بھی آپ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں تو اس کا آغاز آپ سبحان ربی الاعلیٰ سے کریں، کہ ہم کمپلائی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمانڈمنٹ سے کہ اللہ نے جو حکم دیا۔ اور رکوع کے اندر ہم جو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں وہ کمپلائنس ہے سورہ واقعہ کی آخری آیت میں ہے کہ فسبح بسم ربک العظیم۔ تو گویا دونوں رکوع کے اندر اور سجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور گلوریفیکیشن بیان ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، ہماری جو ثنا ہے، دعا ہے، افتتاحیہ ہے، سبحانک اللہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ اللہ کا نام جو اعلیٰ ہے، جو بلند ترین ہے، اس کے اسم گرامی کی آپ جو ہے وہ
تسبیح جو ہے وہ پڑھیں۔ تو ایک تو زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے جو ذکر ہے، اور آ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان اللہ و بحمدی، یہ جو ذکر ہے اس کے احادیث میں بہت ہی فضائل بیان ہوئی ہیں۔ اور یہاں دوسری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اس کو اس انداز سے اختیار کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی نقصان، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی گستاخی نہ ہو۔ اور یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب مشرکین اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرتے تھے، تو اگرچہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تقدیس کا جو حق ہے وہ پورا نہیں کرتے تھے۔ تو زبانی طور پر، قلبی طور پر، عملی طور پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور خاص طور پر جب آپ دعا کریں تو دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کریں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو دعا کے شروع میں یہ فرماتے تھے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ یہ آپ جو ہے اس تسبیح کے ساتھ اپنی دعا کو جو ہے وہ آپ شروع فرماتے تھے۔ تو جب بھی ہمیں یہ سورت پڑھنے کا موقع ملے ہم سبحان ربی الاعلی بھی کہیں، اور جمعہ کے دن یا کسی اور وقت بھی بطور سنت یہ سورت جو ہے نماز کے اندر جو ہے ہم اس کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال جو ہے اور جمال اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ الاعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ دا موسٹ ہائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بلند نہیں ہے، کوئی بالا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کمال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ اور پھر الذی خلق فسوا، وہ خدا کہ جس نے تخلیق کیا۔ دیکھو خلقہ کے بعد نہیں فرمایا کہ کس چیز کو تخلیق کیا، بلکہ یہ عمومی ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور نہ صرف پیدا کیا ہے فسوا، جو اس مخلوق کی مناسبت تھی اور اس کے اندر جو توازن تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شامل فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا ڈھانچہ بنایا، پہاڑوں کا ڈھانچہ بنایا، دریاؤں کا، نباتات کا، تو ہر مخلوق کے لحاظ سے جو چیز مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرتے وقت وہ بھی اس کے اندر شامل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف کریٹر ہے بلکہ ڈیزائنر بھی ہے اور فیشنر بھی ہے اور دا سپریم آرٹسٹ بھی ہے۔ والذی قدر فہدا، اور وہ خدا کے جس نے اندازہ لگایا۔ قدرہ کے معنی تو تقدیر کے آپ کر سکتے ہیں، اور تقدیر کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر، اس کے علم ازلی میں ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور اسی علم ازلی کے مطابق مقادیر جو ہیں وہ اورڈین کی گئی ہیں۔ لیکن قدرہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کرتے وقت ایک اندازہ لگایا، اور اس اندازہ لگانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا فہدا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو ہدایت بھی دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کو
یہ صلاحیت عطا فرمائی دیکھنے کی، لیکن آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں سب سے اوپر لگایا ہے، کہ اگر آنکھ ہماری نیچے ہوتی تو بڑا عجیب سا لگتا، کس طرح انسان دیکھتا، اس کو جھکنا پڑتا، ادھر پڑھنا ادھر پڑھنا، لیکن ابھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کی نگاہ جو ہے بیٹھے بیٹھے ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اوپر بھی نیچے، یہ تمام کی تمام چیزیں فوکس میں جو ہے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ویجیٹیشن فرمائی ہے، نباتات کو پیدا فرمایا ہے، کہ نباتات زمین کی گود کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر جو ہے بیج ڈالنے سے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر نباتات کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے گرو ہونے کی، کہ وہ زمین کو چیر کر پھاڑ کر جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جو ہے، ایون کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، چیونٹیوں تک کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور اس کے اندر انسان بھی شامل ہے، اور تمام مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ مخلوقات ہیں۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ خدا کہ جس نے چارہ، مرعا سے مراد یہ ہے کہ وہ گھاس جو چوپائے کھاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پروڈیوس فرمایا، اور اس کی پروڈکشن کے اسباب بنائے، زمین کو، آسمان کو، آب و ہوا کو، اور انسانی محنت کو، اور بعض اوقات بغیر انسانی محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسباب جو ہے وہ بنائے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا، غثاءً کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب سیلاب آنے کے بعد، سیلاب جو نباتات ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر سائڈ پہ جو رکھ دیتے ہیں، تو وہ نباتات، گھاس یا پھل جو گل سڑ جاتے ہیں، اس کو آپ غثا کہتے ہیں۔ اور غثا آ، اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو سمندر کی جو جھاگ ہوتی ہے، تو حدیث پاک میں مسلمانوں کے لیے کمپیئر کیا گیا ہے کہ جب آپ کمزور ہوں گے، دین کو چھوڑ لیں گے، تو آپ تعداد میں کثرت کے ساتھ ہوں گے، بٹ یو ول بی لائک دا اسکم آف دا اسکی، اس کو آپ پھونک مارے تو وہ اڑ جائے بس۔ تو یہ لفظ غصہ کا استعمال جو ہے، یہ غالباً قوم عاد کے لیے بھی آیا ہے، کہ ان کو اس طرح کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا۔ احوا کے معنی ہیں جو بالکل سیاہ ہو جائے، یعنی وہ گل سڑنے کے بعد وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو علماء تفسیر یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت آ، اور لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چارے کو جب پیدا فرماتا ہے تو وہ سبز ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہریالی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جو انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے شادابی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر پھر اس کا انجام کیا کرتا ہے، کہ وہ گل سڑ جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خوبصورتی، رانائی اور تازگی عطا فرماتا ہے، خاص طور پر جب وہ جوانی میں ہوتا ہے، اور جوانی کے بعد پھر انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے، جب اس کے آرگنز، اس کے فیکلٹیز جو ہیں وہ مزمحل ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، تو انسان بھی کمزوری کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت دنیا پیدا فرمائی ہے، اور اس دنیا کے اندر رہ کر انسان اس دنیا کے ہو جاتے ہیں، اور جو آخرت ہے وہ
ان کے دماغ سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ واقع ہونا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تین اہم باتیں جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ پیشن گوئی بتا رہے ہیں، ایک پریڈکشن پروفیسی ہو رہی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قرآن پڑھنے کی صلاحیت دیں گے، فلا تنسا and you will not forget it۔ اب یہ دیکھیں انسان کتنا بھی ذہین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو اگر آپ کسی کو 5 منٹ ایک سپیچ سنائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو اسپیکر کی 5 منٹ کی سپیچ کے تقریباً تمام الفاظ یاد ہوں گے، ہو سکتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو الفاظ تو نہیں یاد رکھ سکیں گے لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ یاد رکھیں گے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے میریکل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان لیٹرڈ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام آتے تھے وہی سناتے تھے، تو جبریل علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنسرن ہوتی تھی کہ ان کے جانے سے پہلے وہ جو وہی ہے من و ان اسی طرح اس کو محفوظ کر لیں، اور یہ آپ کے دل پہ بوجھ تھا اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا کہ پہلے انبیاء کرام کو تو ان کی کتابیں جو تھیں وہ ریٹن دے دی تھی، آلریڈی وہ ریٹن کتابیں تھیں ان کو دے دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ یہ کتاب ریٹن تو ہے لوح محفوظ میں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر نہیں دی گئی، انسانی جو کوششیں ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے زمانے میں اور آپ کی کنفرمیشن کے بعد۔ لیکن چونکہ قرآن نے بتدریج نازل ہونا تھا، اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کتاب کی شکل میں نہیں دی گئی، اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا تھا سٹیج بائی سٹیج گیا، تو اس کو کتاب کو جو ہے ایک کتاب کی شکل میں نہیں دیا گیا۔ اور یہ جو بات تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن تھا کہ آپ جو تھے قرآن پاک کو جلد از جلد پڑھنے کی کوشش کرتے، تو آپ کی جو پریشانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو آپ کے دل پہ نقش کر دیں گے اور آپ کو بے چینی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک پریڈکشن ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہو گیا قرآن کی حفاظت کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کے اندر محفوظ رکھنے کا۔ اور اس کے بعد جو سکرائب ہوتے تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پر آپ لکھ دیں۔ تو یہ ایک بشارت ہے اور ایک وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ قرآن نعوذ باللہ پہلی کتابوں کی طرح نہ تو کرپٹ ہوگا، نہ اس کے اندر مطلب ہے کہ کمی بیشی ہوئے گی۔ یہ آپ کی تسلی کے لیے یہ کب ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات ابتدائی طور پر نازل ہو رہی تھی، الا ماشاء اللہ، مگر کہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو الا ماشاء اللہ کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے دو باتیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی آیت کو یا سورت کو ایبروگیٹ کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، تو وہ صورت ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم بعض آیات کو منسوخ کرتے ہیں اور ان کو ریپلیس کرتے ہیں۔
اور دوسری اللہ ماشاء اللہ یہ ہے کہ بھی بتقاض بشریت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیات جو ہیں وہ بھول سکتی ہیں۔ اور اس وقت دو مثالیں میرے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز میں تلاوت فرمائی، تو ایک آیت آپ سے مس ہو گئی، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کے ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا فلاں آیت جو ہے وہ ابروگیٹ ہو گئی ہے کہ آپ نے اس کو تلاوت نہیں کیا؟ اور یہ صحابہ کرام کا شوق تھا۔ تو حضور سے فرمایا کہ نہیں، وہ مجھ سے مس ہو گئی تھی، وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ ایک دوسری مثال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے جو سورہ اللیل کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضور سے فرمایا کہ بھئی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے، آپ کا شکریہ کہ آپ کی ریسائٹیشن نے مجھے ایک بھولی آیت جو ہے وہ یاد کرا دی۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میریکل ہے۔ ہمارے لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں، حافظ صاحبان روزانہ جو ہے تلاوت کرتے ہیں لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو بات کے ظاہری طور پر ہو، وما یخفا، اور جو بات جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یہ دوسری بشارت ہے، یہ دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو ان باتوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیل کہ جن کے اندر آسانیاں ہوں گی۔ بالفاظ دیگر، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہارڈ شپس کے دور تھے، اس میں پرسیکیوشنز ہو رہی تھی، اس میں لوگوں میں مایوسی پھیل سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک ویژن دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو سنت ہے، اور آپ کو جو شریعت ہم دینے والے ہیں، اس کے اندر ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے کہ جو باتیں بظاہر لوگوں کو مشکل نظر آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی شریعت کو متوازن بنائے گا، آسان بنائے گا، اور اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو یہ دوسرا ایک وعدہ تھا اس صورت کے اندر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے کیا، کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سنت کو مسلمانوں کے لیے آسان فرمایا، قرآن پر عمل کرنے کو آسان فرمایا، شریعت پاک کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسان فرمایا۔ نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر جو ہے خلفائے راشدین نے اور عہد رسالت میں جو ہے شریعت پر جو ہے عمل کیا گیا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر رمضان مبارک کے اندر کہ کس طرح مسلمان شریعت کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کے اندر آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت فرمائی ہے کہ آپ بھی شریعت کو آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور تیسری حکمت جو بیان فرمائی اس کے ساتھ جڑی ہوئی، فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر کے معنی ہے آپ ریمائنڈ کروائیں، آپ نصیحت کرائیں لوگوں کو، آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرائیں، بے شک ریمائنڈر جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی، آپ کی جو تعلیم تھی، آپ کی جو دعوت تھی، تزکیہ تھا، وہ آپ نے جاری رکھا۔ یہ بجائے اس کے کہ آپ مایوسی کا اظہار فرماتے کہ لوگ آپ کی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ کسی پر فوری طور پر اثر ہوا، کسی کے اوپر کچھ عرصے کے بعد ہوا، کسی کے اوپر بہت عرصے کے بعد ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث ہے جو امت کو ملی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔
کہ ریگارڈلیس کے بھی جن کو آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، آپ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جو بھی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں ہم ان کی باتوں کو سنیں، اور ہم یہ نہیں کہیں کہ جی یہ دعوت و تبلیغ جو کر رہے ہیں خود اس پہ عمل نہیں کر رہے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا وہ ان کا ایک صدقہ جاریہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نجات، ان کی سالویشن کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ تیسری ایک بہت بڑی حکمت ہے اس صورت کے اندر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جو ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، علماء کرام ہیں، وہ ہر دور کے اندر اور ہر مشکل ماحول کے اندر وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو امت ہے اس کو امت دعوت بھی کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، تفریق فرما دی کہ رسپانس کون سے لوگ کریں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ضرور وہ لوگ کہ جن کے دل میں خشیت خداوندی ہوگی، وہ اس ریمائنڈر سے، اس واعظ سے، اس نصیحت سے وہ بینیفٹ ہوں، ان کو ہوگا، وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور وہ بدبخت انسان، اشقا، وہ بدبخت انسان اوائڈ کریں گے اس کی نصیحت کو قبول کرنے سے، الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ جو پہنچیں گے، جو داخل ہوں گے بہت بڑی جو آگ ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا، اور اس کی سزا جو ہے انہیں دی جائے گی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اور پھر یہ آگ ایسی ہوگی کہ اس انسان کے اندر نہ تو انسان کو موت آئے گی اور نہ ہی انسان جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، یعنی یہ کون سی کیفیت ہے کہ انسان نہ تو موت کی حالت میں ہو اور نہ ہی زندگی کی حالت میں ہو، اور پھر انسان جو ہے وہ آگ کے اندر جو ہے جل بھی رہا ہو، جلایا بھی جا رہا ہو، تو یہ کیا کیفیت ہے؟ تو یہ کیفیت علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں احادیث پاک کی روشنی میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرما دے گا تو لیم کی شکل میں ایک جانور کو لایا جائے گا، اور دونوں پارٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ ڈو یو ریکگنائز، یہ کیا چیز ہے؟ سب لوگ پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے۔ یہ اس وقت موت کو ایک لیم کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، الا یہ کہ وہ موحدین جنہوں نے دنیا میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا اور اسی پر ان کو موت آئی، لیکن ان سے گناہ سرزد ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا کے لیے ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ٹرم مقرر فرمائیں گے کہ ان کے گناہوں کے لحاظ سے انہوں نے کتنی دیر جہنم کے اندر جو ہے وہ رہنا ہوگا۔ جب ان کی ٹرم پوری ہو جائے گی تو وہ جہنم سے جب نکلیں گے تو وہ اسی طریقے سے سیاہ ہوں گے جس طرح ہم نے دیکھا کہ گھاس وغیرہ، فروٹ، پھل جن کو بارش، سیلاب جو ہے وہ گلا سڑا کر باہر پھینک دیتا ہے اور وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے جو انسان ہوں گے، گناہگار انسان، ان کو جنتوں کے دروازے پر ڈال دیا جائے گا، اور وہاں پر جنتی کیا کریں گے کہ ان کے اوپر جنت کے پانی جو ہے اس کا چھڑکاؤ کریں گے۔ تو اس چھڑکاؤ کے نتیجے میں جس طریقے سے کہ ایک مرجھایا ہوا پودا ہوتا ہے، جب آپ اس کو دوبارہ پانی دیتے ہیں، اس کو
دھوپ ملتی ہے، آب و ہوا اس کو ملتی ہے، تو وہ دوبارہ اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انسان جو جہنم کی آگ میں جلنے سے جھلس گئے تھے، سیاہ ہو گئے تھے، جنتوں کی وہ پانی کے چھڑکاؤ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے شادابگی اور تازگی اور ہریالی جو ہے وہ پیدا کرے گا، اور وہ دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت کے اندر ان کے پھر مقامات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے اس صورت کا، اور اس صورت کے اندر جو توحید کے عقائد بیان ہوئی ہے، قرآن کی حقانیت بیان ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان ہوئی ہے، اور قیامت کا جو واقع ہونا ہے، حساب کتاب ہے، ان تمام کے آخر میں اب اللہ تبارک و تعالی ایک کنکلوژن، ایک خلاصہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک وہ انسان جو ہے کامیاب ہو گیا، من تزکا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے باطن کو صاف کر لیا۔ ظاہری طور پر تو اس نے وضو کیا، اچھے کپڑے پہنے، نماز پڑھ لی، لیکن اس کا اندر جو ہے وہ صاف ہے کہ نہیں ہے؟ اندر کا صاف ہونا یعنی جس کے اندر بغض و عداوت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، میٹیریلزم کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے، آخرت پر فوکس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر فوکس ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو قد افلح حقیقی معنی میں وہی انسان سکسیسفل ہے جس کا تزکیہ ہو جائے، جس کا من جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، تو اس نے نمازیں جو ہے وہ ادا کی۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت بھی ہے، اور اس کے اندر ریمائنڈر بھی ہے کہ نماز اٹ سیلف جو ہے وہ بھی ایک ذکر ہے، لیکن وہ ایک ریچول کے طور پر ہے کہ اس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ حدیث پاک ہے، بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 7 خوش نصیبوں کے بارے میں، کہ ایک انسان جو ہے وہ آ، اپنے ذہن میں، اپنی دعا میں، اپنے من میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس یاد کرنے کے نتیجے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ گرتے ہیں۔ وہ اللہ کو یاد کرتا، اس کی نعمتوں یاد کرتا ہے، اللہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی آنکھ سے آنسو جو ٹپک اٹھتے ہیں، تو ان آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اتنا اس کا بڑا مقام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنی خاطر اپنے گناہوں کی وجہ سے رونے کی جو ہے وہ صلاحیت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کی جو نیچر ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ جو آخری 4 آیت ہیں اس کے اندر بہت سی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں، کہ انسان کے تزکیے کے لیے تو ذکر، نماز، یہ جو ہے یہ انسان کے لیے ہے کہ روزہ ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے، نماز کرتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے اس کو زکوٰۃ کہنے کی ایک وجہ جو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر دولت کی جو محبت ہے، دنیا کی جو محبت ہے، وہ اس کے بارے میں پاکیزگی پیدا فرماتی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، انسان کے مال کے اندر کمی نہیں آتی ہے۔ اس مال کے بڑھنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان کی تنخواہ، ویجز، انکم تو وہی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نقصانات سے بچاتا ہے، اسی مال کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے
باطن کا جو تزکیہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی جو ہے وہ خوبیاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ تو سرون الحیات الدنیا، تم کیا کرتے ہو کہ تم مٹیریل جو لائف ہے اس کو تم کیا کرتے ہو، اس کو تم ترجیح دیتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے، شریعت کے اور حدیث پاک کے جو ہے بہت بڑے عالم تھے، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قریب سے دیکھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھیوں کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بنایا ہے عاجل عین کے ساتھ، اور ایک بنایا ہے عاجل الف کی مدہ کے ساتھ، یعنی آپ جو کہتے ہیں نا کہ میرے معجل ہے عین کے ساتھ یا میرے معجل ہے حمزہ کے ساتھ، تو حمزہ کے ساتھ تو یہ ہے کہ وہ امیجیٹ ہے، اور عین حمزہ کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا ڈیفرڈ ہے، اور عین کے ساتھ مطلب ہے کہ وہ امیجیٹ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ عاجل ہے، اور آخرت ہماری آنکھوں سے اوجل ہے۔ اس لیے انسان کی نیچر ہے کہ اس کے سامنے جو چیز ہے وہ 10 سال بعد کی، 5 سال کی، کل کی بات نہیں کرے گا، وہ نقد کی بات کرے گا۔ جو اس وقت کیش ہے اس کے بارے میں انسان بات کرے گا۔ تو اس وقت جو مٹیریل چیزیں ہیں انسان ان کو پریفر کرتے ہیں، اور آخرت ان سے جو ہے وہ اوجل ہو جاتی ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ فرمائی۔ والآخرت خیر و ابقا، اور آخرت جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، اور ابقا، اور دوسرا ہے کہ از ایور لاسٹ، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی انسان نے دیکھ لی ہے، کتنے آئے اور وہ چلے گئے، 100 سال، 500 سال، 900 سال، اس سے بھی زیادہ، لیکن آخر جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو آخرت نے جو ہے وہ آنا ہے، اور وہ بہتر ہے، اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی۔ قرآن پاک اور قرآن سے پہلے جو اسکرپچر تھے، اور اس کے اندر 2 انبیاء کرام کے اسکرپچر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ صحف اسکرپچر، اولا پریویس، پھر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو اسکرپچرز ہیں، کہ یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اخلاق کے فاضلہ کی اور نصیحت کی جا رہی ہے، یہ باتیں جو ہیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اسکرپچر دی گئے تھے ان کے اندر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو کتاب تو نہیں دی گئی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو 10 اسکرپچر دیے گئے تھے، 10 صحائف دیے گئے تھے، اور ان 10 صحائف کے اندر جو تھے وہ اخلاق کی اور موعظہ حسنہ کی، اس طرح کی جو ہے باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں ملتا ہے حدیث پاک سے کہ کسی صحابی نے، غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے پوچھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ 10 صحائف ان کو بھی ملے تھے، اور ان کی کچھ باتیں جو ہیں وہ احادیث کے اندر مینشن ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم بادشاہ سے کہ تجھے میں نے بادشاہی دی ہے تو تو اپنی رعایا کے اندر جو ہے وہ ظلم نہ کر، کیونکہ جو مظلوم ہے اس کی بد دعا مجھ تک پہنچتی ہے، چاہے وہ مظلوم خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ جب اس کی آہ نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پر انتقام لیتے ہیں۔ وہ کب لیتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 19 سورت الاعلیٰ کی، اور یہ ایک عظیم الشان سورت ہے۔ اس کے اندر عظیم الشان جو باتیں جو ہے بیان ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.